میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں 3 قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا۔ متقی لوگ، ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پختہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب بھی ہیں، جو متقی ہیں۔ دوسرا کافر لوگوں کا حال بیان کیا گیا، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت بدبخت ہیں، ان کے دلوں اور کانوں میں مہر لگی ہے، آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تیسرا منافق لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ انتہائی برے بدترین کافر ہیں، جو دل میں کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جب یہ 3 قسم کے لوگوں کے احوال پڑھتا ہے، متقی لوگوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، جب یہ حال پڑتا ہے تو تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی لوگوں کے لیے پھر جنت کی بشارتیں ہیں، اہل ایمان متقی پرہیزگار ان کے لیے پھر ثمرات ہیں۔ تو ایک عقل مند انسان، اس کی تمنا، آرزو، چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ متقی بن جائے۔ اب یہاں تقوی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 21 میں، تقوی کیسے حاصل ہو؟ متقی بننا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ عام ہے خطاب، سب کو یہ شامل ہے، یعنی کسی زمانے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص بندے کے لیے، خاص طبقہ نہیں، بلکہ یہ سب انسانوں کے لیے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو چاہے دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں رہتا ہے تو ہے وہ انسان ہے، اس کے لیے یہ خطاب ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، کیا کرو؟ فرمایا کہ عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ عبادت وسیع معنی میں ہے، وسیع معنی ہے، بڑا معنی ہے اس کا۔ یعنی اگر اس سے خطاب کافر کو لیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ اے کافرو عبادت کرو، یعنی ایمان قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اور اگر منافقوں کو آ جائے تو اے منافقو عبادت کرو، یعنی مخلص مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ۔ اور گناہگاروں کو اے گناہگارو عبادت کرو، یعنی گناہ چھوڑ دو اور نیکی کے کاموں میں لگ جاؤ۔ غرض ہر طرح کے لوگوں کو ان کے حسب حال کا حکم ہے کہ عبادت کرو۔ اب عبادت کس کی کریں؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے ربکم، اپنے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ آیت مبارکہ ہے، سارے کا سارا قرآن بڑا پیارا ہے، ایک ایک آیت لطف دینے والی، ذوق دینے والی ہے۔ کیا پیارا پیار ہے، کتنا پیارا یہ کلام ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ ربکم، اپنے رب کی۔ کون ہے ہمارا رب؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہ جملہ اللہ پاک کے مستحق کے عبادت ہونے، یعنی عبادت کا مستحق جو ہے اللہ ہے، اس پر واضح دلیل ہے۔ یعنی اللہ پاک ہے، اللہ پاک وہی ہے کہ جس نے تمہیں بے شمار انعامات عطا فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ تم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ اس نے صدیوں پہلے تم پر انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غور کیا جائے کہ ہم ابھی آئے نہیں تھے، صدیوں پہلے اللہ پاک نے انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غور کریں، اگر اللہ پاک آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا، ہم ہوتے نہیں، دنیا میں ہی نہ آتے۔ چلیے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا، لیکن ان کے ہاں اولاد نہ ہوتی، کیا ہم دنیا میں آتے؟ نہیں، دنیا میں نہیں آتے۔ چلے ان کے ہاں اولاد ہوتی، لیکن ان کی اولاد در اولاد، یہ جو اربوں خربوں انسان ہے، یہ آگے سلسلہ نہ چلتا، ہم ہوتے نہیں، دنیا میں آتے نہیں۔ انسانوں کا سلسلہ بھی چلا مثال کے طور پر، لیکن ہمارے والدین بانجھ ہوتے، اب کیا ہم دنیا میں آ سکتے تھے؟ پھر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ چلیں یہ بانجھ پن بھی ختم ہو جاتا، اولاد ہو جاتی ہے ہمارے والدین کے، ہم آتے، لیکن کتنے ہی بچے آتے ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں، پیدا ہوتے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ پیدا ہوئے وینٹیلیٹر پر چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہوتی تو ہم دنیا میں آتے؟ نہیں، ہم رہتے دنیا میں، بستے دنیا پر؟ نہیں۔ صدیوں سے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، اس کا اہتمام درجہ بدرجہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ ICU کا سلسلہ ہو تو پھر کون ڈاکٹر؟ بچپن میں ہی کوئی دنیا سے چلا جا رہا ہے یا وینٹیلیٹر پر ہے تو کون ہے ڈاکٹر؟ پھر کون بنتا ڈاکٹر؟ انجینئر کون بنتا؟ وکیل کون بنتا؟ جج کون بنتا؟ بڑی پوسٹ پر کون جاتا؟ ہوتا ہی نہیں، پیدا ہوتے صاحب وینٹیلیٹر پر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے ہم پر، اللہ پاک کا احسان ہے۔ مزید غور کریں، ہمارے باپ دادا بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، لیکن اگر یہاں زندگی گزارنے کے اسباب ہی نہ ہوتے، یعنی ہم بھی آگے، باپ دادا بھی سارے ہوتے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں زندگی گزارنے کے آثار ہی نہ ہوتے، اسباب ہی نہ ہوتے، کیا کر لیتے ہم؟ کائنات میں کتنے ایسے سیارے ہیں، مشتری ہے، مریخ ہے، زحل وغیرہ۔ سائنسدانوں کے بقول
وہاں پر قدم رکھنے کی کوشش جاری ہے، جانے کی کوشش ہے، مگر وہاں زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، اس طرح کی جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہوتی ہیں نہیں ہے، اس زمین پر بھی نہ ہوتی، ہم ہوتے نہیں، دنیا میں آتے رہ سکتے، ادھر رہ ہی نہیں سکتے، سارا کچھ ہوتا، اس دنیا میں اس زمین پر رہنے کے اسباب ہی نہ ہوتے، کیسے رہ لیتے؟ سانس کیسے لیتے ہم؟ زندہ کیسے رہتے ہم؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی صدیوں پر مشتمل اللہ پاک کے انعامات کا سلسلہ ہے، یہ درجہ بدرجہ غور کرتے چلے جائیں، کئی ایک اور اس کی شکیں نکلیں گی۔ اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ پاک کی انعامات جو اللہ پاک نے ہم پر فرمائے ہیں، یہ آج سے نہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو، پردادا وغیرہ کو بھی پیدا کیا، پھر ان میں سے ہر ایک کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کیے۔ زندگی کس طرح گزاریں گے، ضروریات کیا ہوں گی، یہ بھی مہیا کیا اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر۔ کئی ایک اسباب اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ جو صدیوں سے ایک انتظام کر رہا ہے کہ کوئی ہے ہمارا پالنے والا، وہ اللہ ہے، وہ اور نہیں ہے کوئی، وہ ایک واحد یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھک گئے، غیر مسلم لوگ، اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، فرمایا کہ کیا ان میں سے کوئی ہے جو اتنے انعامات کر سکے؟ یعنی جن خداؤں کو وہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا ان خداؤں میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو صدیوں سے اللہ پاک انعامات کا سلسلہ فرما رہا ہے یہ کر لیں؟ نہیں ہے سلسلہ، نہیں کر سکتے۔ مگر کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کیا کہ یہ سارا سلسلہ کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، رزق تمہیں کون دیتا ہے، یا کان اور آنکھ کا مالک کون ہے، آنکھ کان کا مالک، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور فرمایا کہ اور تمہارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے۔ اب وہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں کیا؟ کہا کہ وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ جب یہ کہا اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْ، تو آپ کہہ دو افلا تتقون، تو تم فرماؤ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو تم ڈرتے کیوں نہیں جب مانتے ہو کہ آنکھ کان کی نعمت تمہیں اللہ نے دی، روزی دینے والا اللہ ہے، سارے معاملات کی تدبیر فرمانے والا اللہ ہے، اس کے باوجود غیروں کے آگے جھکتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ دیا، رب کو رب مانا ہی نہیں، جب یہ سارے معاملات دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ چلاتا ہے سارا نظام، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افلا تتقون، تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے جو تمہارا سچا رب ہے، یہ جو سارے معاملات کرتا ہے، آنکھ کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، تدبیر فرمانا، سارے معاملات اللہ فرماتا ہے۔ بعض نادان یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ ایسے ہی چل رہا ہے، سب کچھ نیچر کے تحت چل رہا ہے، نیچر ہے، یہ ایک ہوتا رہتا ہے ایسا۔ دنیا کا یہ نظام ایک مخصوص مرحلے سے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اعضائے جسمانی کام کرنا چھوڑتے ہیں، مر جاتا ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں نا بھائی یہ نیچر کے مطابق یہ ہوتا ہے، ایسے نادانوں کے لیے، بے وقوفوں سے اتنا سوال ہے کہ ایک بچہ جو انسان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، یہی جانور کے ہاں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ جو جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے ہاں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیا مطلب اس کا؟
مطلب اس کا کہ کوئی تو ہے نا جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچہ انسان کیا پیدا ہوگا. کوئی تو ہے نا ایسا کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچہ جانور کہاں پیدا ہوگا, یہ جانور کا بچہ جانور کیا پیدا ہوگا, انسان کا بچہ انسان کیا پیدا ہوگا. کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ کون ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ جو لڑکی پیدا کرے گا, لڑکا پیدا کرے گا, جانوروں میں نر پیدا کرے گا, مادہ پیدا کرے گا؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, میرا اللہ ہے. یہ فیصلہ میرا رب فرماتا ہے, ہمارا خالق فرماتا ہے, ہمارا پالن ہار یہ فیصلہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. غرض ہر انسان کو حکم کیا ہے؟ حکم ہے کہ چونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, تمہیں زندگی کے اسباب دینے والا بھی اللہ ہے, تمہیں پالتا بھی اللہ ہے. جب سارے معاملات اللہ کے ہیں تو پھر بتاؤ نا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. عبادت کے لائق بھی اللہ ہے, رب ہے اللہ. سبحان اللہ. صرف اسی رب کی عبادت کی جائے, اسی اللہ جو ایک واحد یکتا ہے, تنہا ہے, حی ہے, قیوم ہے, لا شریک ہے. اس ایک رب کی عبادت کی جائے. پیارے اسلامی بھائیو, یاد رہے عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا اللہ کو ہوگا؟ ایسا نہیں, اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فائدہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون, یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے, تم پرہیزگار ہو جاؤ. میری عبادت کرو گے یعنی رب کی عبادت کرو گے, اللہ فرماتا ہے اس امید پر رب کی عبادت کرو لعلکم تتقون کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. سبحان اللہ. تو پیارے اسلام بھائیو, تقوی, پرہیزگاری جو ہم نے شروع سے وہ تقوی کو لیا, پرہیزگاری کو لیا. تقوی ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. خلاصتاً عرض کروں تو ہماری ذات اور شخصیت میں منفی چیزیں ہیں, جو نیگیٹیوٹی, ان کا نہ ہونا, منفی چیزوں کا نہ ہونا, نیگیٹیوٹی کا نہ ہونا, یہ تقوی ہے. مثلا کوئی بندہ فرائض پورے نہیں کرتا, یہ منفی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ منفی ہے. اس کا نہ ہونا تقوی ہے. مطلب کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی, یہ تقوی ہے. اسی طرح دھوکا دینا, دھوکے باز ہو, منفی چیز ہے. اب دھوکا نہ دینا یہ تقوی ہے. اسی طرح ظلم, بندے پر ظلم کرنا منفی چیز ہے. بندے میں اگر یہ صفت ہے, کوئی ظالم ہے, یہ تقوی نہیں ہے. جب اس صفت کو نکالے گا, اس بری صفت کو نکالے گا, تقوی اختیار کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, تو یہ تقوی اختیار کر رہا ہے, متقی ہے. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے ہاتھ سے, اپنے زبان سے, اپنے اعضاء سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینا یہ منفی چیزیں ہیں. چاہے گالی دے کر کہتا ہے, تہمت لگا کے کہتا ہے, جھوٹ بول کے, کسی بھی انداز میں اپنے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے, یہ تقوی کے خلاف ہے. ان ساری بری عادتوں کو نکالے گا, اچھی عادت اپنائے گا, تو یہ تقوی ہے. غرض کہ اگر ہم اپنی ذات میں, اپنے کردار میں, اپنے اخلاق میں, اپنے رویے میں, اپنے انداز میں بہتری اور مثبت چیزیں لے کر آئیں گے, پوزیٹیوٹی لے کر آئیں گے, تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تقوی کے قریب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ مثبت سوچ نصیب ہوگی. یعنی اللہ پاک کی عبادت کرنے والا مثبت سوچنے کا حامل ہوتا ہے. یعنی رب کی معرفت جسے نصیب ہو جائے وہ نیگیٹو سوچے گا کیسے, بدگمانی کرے گا کیسے, تہمت لگائے گا کیسے, ظلم کرے گا کیسے؟ رب کی عبادت کرتا ہے, رب کا بندہ ہے, وہ رب کے بندوں پر کیوں ظلم کرے گا؟ رب کے بندوں کے بارے میں برا کیوں سوچے گا؟ تو مثبت سوچ ملتی ہے کب؟ کہ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. کردار مثبت ہو جائے گا, اللہ کی عبادت کریں گے, کردار مثبت ہوگا. اسی طرح اخلاق مثبت ہوں گے, انداز مثبت ہو جائے گا. اسی طرح ہماری پوری کی پوری جو زندگی ہے, یعنی یوں کہیں کہ پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک یہ ساری زندگی کا قبلہ درست ہو جائے گا. کب؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے, جب اپنے رب کی عبادت کریں گے. ہماری ساری جو بری صفات, بری عادات, بری خصلتیں, یہ ساری چیزوں سے ہمیں اللہ کی عبادت منزہ کرے گی, نکالے گی, ہمیں ستھرا کرے گی, ہمارا ساری زندگی کا قبلہ جو ہے یہ درست کر دے گی. تو پیارے اسلام میں یہ ہے عبادت کرنے کا ایک
بنیادی فائدہ، اللہ پاک ہم کو اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، فیصلہ کیا کرتے ہیں اور جان چھڑانے کی پھر کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، نمازیں پڑھ کے اگر جنت میں جانا ہوا تو نمازیں نہ پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر جہنم میں جانا ہوا تو نمازیں پڑھ کے بھی معاذ اللہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ بالکل نیگیٹو سوچ ہے، یہ مثبت سوچ نہیں ہے، یہ اچھی سوچ نہیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ بہت سخت جملہ ہے اور شیطان کا انتہائی سخت وار ہے۔ اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا جنت میں جانے کے لیے میری عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ جہنم سے بچنے کے لیے میری عبادت کرو، بلکہ کیا کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تھوڑی کہا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، نہیں، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ معلوم ہوا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ ہم نے اس لیے عبادت کرنی ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں سانسیں دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں جنت دینے والا، اپنے کرم سے جہنم سے بچانے والا رب ہے جو یہ سارے معاملات فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، یعنی فرمایا کہ مجھے بہت پیارا ہے وہ بندہ کہ جو بغیر عوض کے، بغیر معاوضے کے میری عبادت کرے اور ربوبیت یعنی میرے رب ہونے کا حق ادا کرے۔ زبور شریف میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری عبادت کرے۔ فرمایا کہ میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا تو کیا میری اطاعت نہ کی جاتی؟ یہ اللہ فرما رہا ہے زبور شریف میں کہ یہ کیسا ظالم کہا گیا اسے کہ جو جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ کہا کہ اگر میں یہ پیدا نہ کرتا تو کیا میری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مالک جنت ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، قاسم جنت ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں جنت، ایسے جنت کے مالک ہیں۔ اللہ پاک کی عطا سے بروز قیامت اپنے غلاموں میں حضور جنت تقسیم فرمائیں گے۔ دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام نے بعضوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا کی ہے، وہ ہیں جنتی۔ 10 خوش نصیب صحابہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں رہ کر بھی حضور نے جنت تقسیم فرمائی، بروز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرمائیں گے۔ ایسی جنت کے مالک ہیں، یعنی جنت کے ایسے مالک ہیں نا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا تھا پیارے اسلامی بھائیوں؟ جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھنے کی کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ حضور مالک جنت، لیکن حضور اللہ پاک کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ یہ غور کیجئے، اللہ پاک کی حضور عبادت کتنی کرتے ہیں؟ جنت کے لیے نہیں، جنت کے تو مالک ہیں حضور، مالک کی جنت ہے حضور نبی پاک، قاسم جنت ہے، جنت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ یعنی کتنی عبادت؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اتنا قیام فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک سو جاتے۔ مومنوں کی پیاری ماں امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے اگلوں اور پچھلوں کو معاف کیا ہے، آپ کے صدقے یا رسول اللہ اگلوں اور پچھلوں کی اللہ نے بخشش فرما دی، اس کے باوجود آپ اتنی کثرت کے ساتھ
عبادت کرتے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم عبادت کیوں کریں، فیصلہ تو ہو چکا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. نہیں، یہ نہیں سوچنا ہم نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہم نے رب کو رب مان کر اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے حضور اس لیے جھکنا ہے. ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں سانسیں دینے والا ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت دینے والا ہے. نعمتوں کی فراوانی اللہ پاک نے ہم پر کی ہے. آج سے نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے، صدیوں سے نعمتوں کی فراوانیاں چلتی آ رہی ہیں. جو شروع میں بیان ہوا، آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا ہم ہوتے؟ یہ اللہ پاک کی ہم پر صدیوں سے، ہزار سال پہلے اللہ پاک کی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آگے نسل انسانی چلنے کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے لیے. سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کو معاف کر دیا ہوا ہے. میرے حضور نے کیا کہا؟ کتنی پیاری بات میرے آقا نے فرمائی. پھر سنیے مدنی چینل کے ناظرین، آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب پیارے اسلامی بھائیو، بات یہ چل رہی ہے کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا، یہ اس کا حکم کیا؟ یہ سن لیجئے، ایک وضاحت ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں، کہیں یہ شش و پنج میں ہم نہ پڑ جائیں کہ کیا جنت میں جانے کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ وضاحت سن لیجئے کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا جائز ہے. یعنی جنت میں جائیں گے اس طلب میں اللہ پاک کی عبادت کرنا جائز ہے. جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے. البتہ یہ اخلاص کا نچلا درجہ ہے. اخلاص درجات ہے نا، اخلاص کا یہ نچلا درجہ ہے. عبادت کے 4 درجے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد بزرگوار آپ فرماتے ہیں 4 درجے ہیں. ایک، جنت کی خواہش میں عبادت کرنا، یہ جائز ہے. عذاب کے خوف سے عبادت کرنا، یہ بھی جائز ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، یہ بھی با احسن انداز میں یعنی جائز ہے، بدرجہ اتم جائز ہے. نمبر 4، دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا، کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں مجھے میرے رب کا دیدار ہوگا، اللہ اپنی شان کے لائق دیدار کرائے گا. سبحان اللہ. یہ آخری درجہ صرف اور صرف دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا سب سے اعلیٰ، اکمل اور اہل محبت کا یہ درجہ ہے. اہل محبت کی یہ عبادت ہے کہ وہ کسی اور غرض سے نہیں کرتے، وہ اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال ہمیں اگر شیطان لاکھ وسوسے دلائے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، ہم نے اللہ کی عبادت سے جی نہیں چڑانا. یہ شیطان کا وار ہے جو یہ چاہتا ہے یہ عبادت سے جی چرائیں، عبادت کی طرف نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے. نہیں نہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کے نوافل حضور ہرگز نہ چھوڑتے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات کو جتنی دیر نماز ادا فرمائی اتنی دیر آرام کیا. اب جتنی دیر آرام کیا حضور پھر بیدار ہوتے، اتنی دیر نماز پڑھتے. اب جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر نبی پاک علیہ السلام آرام فرماتے. یہ معمول تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یوں ہی رات پوری گزرتی اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے، تازہ وضو فرماتے
اور نماز پڑھتے، نفل نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت جانا کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے، میں حضور کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ کہتے ہیں میرا گمان تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ کی 100 آیات تلاوت کریں گے۔ کہتے ہیں حضور نے 100 آیات تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی 100 آیات تلاوت ہوئیں حضور نے آگے تلاوت شروع کی۔ آپ کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ شاید حضور 200 آیتیں تلاوت کریں گے، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع فرمائیں گے۔ حضور نے 200 آیات تلاوت فرمائی، لیکن میرے آقا نے رکوع نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں اب مجھے خیال ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری مکمل سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں گے۔ 2.5 پارے ہیں سورہ بقرہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت فرمائی، لیکن رکوع نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران تلاوت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت فرمائیں گے، اب رکوع فرمائیں گے۔ آپ کہتے ہیں میرا یہ خیال غلط تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، لیکن رکوع نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نساء مکمل تلاوت فرمائیں گے۔ اب بھی کہتے ہیں میں غلطی پر تھا، میری سوچ اب بھی غلط کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل تلاوت فرمائی اور سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی۔ سورہ مائدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع فرمائی۔ تقریباً 6.25 پارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا۔ آپ کہتے ہیں رکوع کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا میرے حضور یہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی تلاوت فرمائی۔ کون ہے حضور؟ قاسم جنت، مالک جنت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا یہ حال ہے۔ ایسی عبادت نبی پاک علیہ السلام فرماتے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا بخشے بخشائے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا، دو جہاں کے تاجور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم پر عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم چند افراد کی ذمہ داری میں ہم کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جی چرا رہے ہوتے ہیں عبادت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تو امت کا بوجھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام کو علم دین بھی سکھاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غمخواری بھی فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مریضوں کی عیادت بھی فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے، فریاد لے کر آتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد صرف سنتے نہیں بلکہ اس کا حل بھی نکالتے۔ انسان تو انسان ہے، جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرتے، اپنے درد کو بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان جانوروں کے دکھوں کا مداوع فرماتے، ان کی تکالیف کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے۔ وہ اتنی مصروف ترین شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ پاک کی عبادت کس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ، کس کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت فرماتے ہیں۔ ہم ایک گھر کو چلانے والے، صرف چند افراد کو چلانے والے، ہم عبادت سے جی چرائیں، ادھر ساری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے دکھ نہیں سنتے، کس کس کے درد نہیں سنتے، پھر بھی اللہ پاک کی کس قدر عبادت فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرے اور ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھارے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کو ہم کب ادا کریں گے۔ یہ بھی تو ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیام اللیل یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ جب جاگتے بیدار ہوتے نیند سے تو مسواک فرماتے، ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تازہ وضو فرماتے۔ ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم، باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کام کاج کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، شادیوں کے لیے، غمی کے لیے، خوشی کے لیے، ادھر چوکوں میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔
بڑی بڑی LCD لگا کر میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہیں ہے ٹائم تو ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم جب اللہ کی عبادت کی بات آتی ہے ہم جی چرانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا یہ بہانہ بناتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے مصروف ترین رہنے کے باوجود بھی اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ پاک کی عبادت ہمیں کام آئے گی۔ ہم نے تو اللہ پاک کی عبادت جہاں پر جنت میں داخلے کا سبب، جہنم سے بچانے کا سبب، سب سے بڑی بات رب کی رضا ہے اس میں، ہم نے تو اسی لیے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے۔ بیکار نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے ہمیں، فضول اللہ پاک نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں تو ہمارے رب نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا گیا تمہیں؟ کیوں پیدا کیا اللہ پاک نے انسانوں کو؟ کیوں پیدا کیا اللہ پاک نے جنوں کو؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ یہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، یہ مقصد ہے جنوں کی تخلیق کا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ پاک نے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور ہم عبادت سے جی چرائیں، ہم فرض نماز ادا نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دیں۔ باقی جو کچھ چھوٹتا ہے چھوٹتا رہے، بچتا ہے بچتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، اللہ پاک کی عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی کہ رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، سحری کے وقت بیٹھ جاتے اور اللہ پاک کے حضور گریہ و زاری فرماتے، یعنی آنسو بہاتے اور کہتے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے کہ اگر ہمارا خاتمہ خیر سے نہ ہوا تو یہ خیر کی طرف کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں انہیں فوائد کیا ملتے ہیں؟ اللہ انہیں کیا کیا فائدے عطا فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے فائدہ کیا نصیب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اسے عظمت ملتی ہے، سبحان اللہ، اس کے کام سنور جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کی مشکلات میں مدد کی جاتی ہے۔ آپ رب کے ہو چکے ہیں، آپ رب کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا جب مشکل آئے گی تو رب چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ مشکلات کو دور فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو مشکلات میں مدد کی جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دشمن کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کے دل سے وحشت کو دور کر دیا جاتا ہے، گھبراہٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسے بلند ہمتی عطا کی جاتی ہے، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، علم بآسانی سیکھ لیتا ہے، مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کا ہو چکا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو پیدا فرماتا ہے، اسے برکت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کے کپڑوں اور مکان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، فرمایا کہ اس کے کپڑوں سے، اس کے مکان سے برکت حاصل کی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اسے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعوا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور عبادت سے روح کو تازگی ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور پیارے اسلام بھائیو اسے ایمان پر ثابت قدمی ملتی ہے، اسے جوار رحمت میں جگہ ملتی ہے، فرشتے اسے قبر میں عذاب سے بچاتے ہیں، اس کی قبر روشن اور فراخ کر دی جاتی ہے۔ عبادت گزار قیامت کے دن اسے عبادت گزار کو تاج پہنایا جائے گا، عبادت گزار میدان محشر میں براق پر سوار ہو کر آئے گا، سبحان اللہ۔ یہ سعادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کا حساب نہیں ہوگا،
اگر ہوا تو اللہ پاک آسانی کے ساتھ اس کا حساب لے گا. عبادت گزار پل صراط سے بڑی آسانی سے گزرے گا, حوض کوثر سے اسے پانی پینا نصیب ہوگا. اے کاش کے عبادت گزار کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو حضور کے ہاتھوں سے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو حضور کے ہاتھوں سے چھلکتے جام نصیب فرمائے. ہمیں حضور کے حوض کوثر کے چھلکتے جام اللہ حضور کے ہاتھوں سے ہمیں نصیب فرمائے. یہ سعادت نصیب ہوگی اسے کہ جو عبادت گزار ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے یہ سعادت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ پیارے اسلام بھائی, رضائے الہی سے مشرف ہوتا ہے. عبادت گزار قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. رحمان کے عرش کا سایہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, عبادت گزار ہے, اسے رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی, اور روز قیامت اسے دیدار الہی نصیب ہوگا. ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ پاک کا دیدار ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ نعمت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے لیے پیارے اسلامی بھائی, ہم نے اپنی زندگی عبادت میں گزارنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی. نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں گے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں, سعادتیں ہی سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو خوب خوب عبادت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں